گے کہ ہم جب سازش بے نقاب کریں گے تو آبویسلی ہم نے جیل میں ہی ڈالنا ہوگا. وہ تنگ آ گئے ہوں گے کہ ڈونلڈ لیو کا نام لے لے کے روز جو لے دیتی ہیں, تو ڈونلڈ لیو کے نام لینے پہ تو اب میں بہت بڑی مجرم ہو گئی ہوں. اس کے پیچھے ہمیں جیل میں ان کو ڈالنا پڑے گا. ڈال دیں, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم بیل کرا کے نکلتے ہیں. اگر کون سی جائز آج تک گرفتاری ہوئی ہے. اور دوسری بات جو میں بھول گئی تھی اور میری بہن یاد کروائی ہے, اس نے عمران خان نے کوئی ڈیل کی نہ بات ہوئی ہے, نہ ان کے پاس کوئی آیا ہے. اس کو ہمیں بتانا پڑ رہا تھا کہ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کہ ملنا ہے, کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں آیا اور میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور ہاں, وہ ایک اور بات انہوں نے کی تھی, وہ بڑے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مایوس تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں. اس پہ وہ بہت دکھی تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا, رپورٹ یہ ہوا ہے کہ آپ کافی آبدیدہ ہوئی جب عمران خان کو آپ ڈرامے کا سین ہے. ہم نے کسی سے ابھی پہلی دفعہ بات کی ہے تو وہ اتنا بڑا سین تو کیسے وہ چھپ گیا, مجھے یہ نہیں پتا چلا. ایسی کوئی بات نہیں. سارا کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈونلڈ لیو کو, جو ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے امریکن حکومت کا, جنرل باجوہ کو اور امریکن ایمبیسی کو. یہ عمران خان نے پھر سے تینوں نام لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آج اگر یہ کیس آپ عمران خان کے اوپر ان کیمرہ چلا کر اور ان کو 10-20 سال کی قید دے رہے ہیں, اس کے بعد کون سا پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد جرأت کرے گا کہ اپنے لوگوں کو سچ بتا سکے جب اس ملک کے خلاف سازش ہوئے گی. یہ پہلے انہوں نے کہا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کون پرائم منسٹر کھڑا ہوگا. اور یہ ان کا پہلے پیغام تھا اور آج پھر سے پیغام ہے. اگر آپ اس کو چلا سکیں تو یہ لوگوں تک پہنچا دیں, کیونکہ عمران خان کی زندگی اب خطرے میں ہے. ان کو انہوں نے کئی مہینوں کیا کئی سالوں تک ارادہ کر لیا جلدی جلدی سے یہ سائفر کیس, ناجائز کیس. میں تو جج صاحب کے اوپر مجھے ترس آ رہا ہے جن کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ایک کوئی لا جو اپلائی نہیں عمران کے اوپر کر رہا, عمران خان کے اوپر, اس لا کے تحت وہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو, ایک قوم کے لیڈر کو آپ جیل میں ڈالیں گے اور 10-20 سال کی قید کے لیے ان کے لگتا ہے ارادہ ہے. اور جب وہ جیل میں ہوں گے, سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش یہ ہے کہ تاکہ وہ وہاں سے زندہ اتنی دیر رہ نہ سکیں. اس کا مطلب ایک ہی طریقہ ہے زہر دینے کا. ان کو زہر دینے کا ارادہ ہے ان کا, ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن یہ بھول جائیں کہ یہ ہم گھر میں بیٹھ کے کریں گے. اگر انہوں نے ہمیں سب کو جیل میں ڈالنا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہم آرام سے بیٹھ کے یہ سازش کی اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ان عمران خان کو جو جیل میں رکھنے مشکل پڑ گئی ہے سب کو. اب ہم ساروں کو جیل میں بھر دیں, کتنی دیر رکھیں گے؟ کسی دن تو ہمارا کیس سنا جائے گا اور فیصلے ہوں گے. آج جس کیس کے لیے ہم آ رہے ہیں وہ اگر آپ دفعات پڑھ لیں تو میرا خیال ہے باہر بھی نہیں پھرنا چاہیے. پاکستان کے سب سے بڑی دہشت گرد تو یہ خواتین ہم سمیت ہیں جن کے اوپر یہ کیسز چلائے جا رہے ہیں. تو آپ جا کے دیکھ لیں ساری دہشت گرد, یہ ہم کس عدالت میں کھڑے ہیں؟ آپ لوگ کس عدالت کے باہر؟ یہ دہشت گردی کی عدالت کے باہر آپ کھڑے ہیں. اور اگر ہم جیسے دہشت گرد ہیں تو میرے خیال میں جیلیں تو ہمیں بھر دینی چاہیے. یہاں پہ 2 واقعہ ہوئے ہیں بامبنگ کے, آپ کو پتہ ہے 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی تک ان کے لوگ جو اصلی دہشت, ہاں ابھی تک ملے تو ہے نہیں کوئی کہ وہ کون ہے جنہوں نے یہ دہشت گردی کے اندر اتنے لوگ مارے ہیں, ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے. تو اگر ہم دہشت گرد ہیں, ہاں